السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ساجد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد انسپائرز۔ یقیناً آپ برداشت نہیں کریں گے کہ خانہ کعبہ کو کوئی گرا دے۔ آپ یہ بات سن کر حیران ہوئے ہوں گے تو میرے دوست، ایسی ناپاک کوشش ہو چکی ہے۔ اگر آپ اس مکمل سٹوری کو سننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہنا ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو درخواست کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے، میں نے پڑھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا یہ سال تھا کہ آپ کی پیدائش سے چند ماہ پہلے یہاں خانہ کعبہ کے قریب سے ایک بادشاہ گزرا جس کا نام ابرہہ تھا اور وہ یمن کا عیسائی بادشاہ تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ خانہ کعبہ کی لوگ بڑی تعظیم کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے جس کی لوگ اتنی تعظیم کرتے ہیں، اتنی عزت کرتے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ دین ابراہیمی کے ماننے والے ہیں اور یہ گھر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ اس کا طواف کرتے ہیں، یہ اس کو یہ عبادت کا درجہ دیتے ہیں۔ ابرہہ نے جب اپنی آنکھوں سے یہ حال دیکھا تو اس نے دل میں ٹھان لیا کہ میں اپنے کلیسا میں یمن میں اپنے کلیسا میں بالکل ایسا ہی ایک گھر تعمیر کروں گا اور ان لوگوں کو مجبور کروں گا کہ وہاں پر آئیں اور وہاں پر آ کر اس کا طواف کریں۔ اس نے یمن میں سونے، چاندی، سنگ مرمر، یاقوت اور شیشے سے ایک گھر بنایا اور یہاں مکے کے لوگوں کو مجبور کیا کہ آؤ اور آ کر یمن میں اس کا طواف کرو۔ ایک صحیح العقیدہ شخص کو جب مجبور کیا گیا، اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے وہاں پر اس کے کلیسا میں جا کر واش روم کر دیا۔ ابرہہ کو جب اس بات کا علم ہوا، غصے سے آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے ٹھان لی کہ آج میں ایک فوج لے کر جاؤں گا اور اس اللہ تعالیٰ کے گھر کو توبہ نعوذ باللہ گرا دوں گا۔ یہی اس کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنی۔ وہ بادشاہ ایک بہت بڑی فوج لے کر، ہاتھیوں کی فوج لے کر، خود ایک بہت بڑے ہاتھی کے اوپر سوار ہو کر تو خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے چل پڑا۔ جب اس بات کی خبر مکہ میں پہنچی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، جو کہ خانہ کعبہ کے سارے نظام کو سنبھالتے تھے، جب ان کو اس بات کی خبر ملی کہ ایک ظالم بادشاہ ابرہہ جو یمن سے چلا ہے ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہے، تو اپنے ہاتھ بارگاہ الہی میں بلند کیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے اپنے ہاتھ بارگاہ الہی میں بلند کیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا یہ گھر تا قیامت آباد رہے، آج میرے پاس کوئی فوج نہیں ہے کہ میں اس ظالم بادشاہ کا مقابلہ کر سکوں۔ آج اپنے گھر کی حفاظت یا باری تعالیٰ تو خود فرما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور اللہ رب العزت نے ابابیل نامی پرندے کو چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ساتھ، ان کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، ان کے پنجوں میں، وہ کنکریوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کے اوپر ابابیل چھوٹے سے پرندے کو بھیجا۔ پھر کیا تھا؟ ان پرندوں نے اس لشکر کے اوپر آ کر ان کنکریوں کو چھوڑا۔ وہ چھوٹی چھوٹی نکیلی کنکریاں وہ ہاتھی کے جسم کے اوپر سے چھوٹے سے سوراخ کی طرح گزرتی اور نیچے سے ہاتھی کا جسم پھاڑ کر اور راکھ کا ڈھیر بنا دیتی۔ یہ حال ہوا اس ابرہہ کے لشکر کا جس کا ذکر اللہ رب العزت نے 30ویں پارے میں سورۃ الفیل میں کیا ہے۔ تو میرے دوست، وہ ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا،
اس واقعے نے ہمیں بہت سارے سوالات دیے ہیں کہ کیا ہمیں خانہ کعبہ کا ماڈل نمونہ بنانا چاہیے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے، آپ کمنٹس میں لازمی جو ان سے اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اور یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ اللہ رب العزت چاہے تو بڑے سے بڑے ہاتھی ایک چھوٹے سے جاندار پرندے سے ختم کروا سکتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کی دسترس سے کوئی چیز باہر نہیں۔ وہ جو سوچے، جو کرنا چاہے، کن فیکن کے الفاظ سے کر دیتا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے، جب وہ ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس ذات نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے کوئی مقصد دے کر۔ وہ مقصد کیا ہے؟ نماز، عبادت۔ اس کے بعد ہم سب نے اس دنیا فانی سے چلے جانا ہے۔ آپ سے درخواست ہے، خود بھی، اپنی بیوی بچوں کو بھی 5 وقت کی نماز کا پابند بنائیں۔ مجھے ساجد انسپائر کو اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ، جو ہمیں دین اور دنیا کے ساتھ جوڑ کے رکھے اور ہمیں شعور دے۔ اللہ حافظ۔